پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. سلیم فرمائیے, پورے پاکستان میں دیوبند بریلوی اختلافات, شیعہ سنی اختلافات پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے عراق کے پیٹرن پر, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے تو پاکستان کو ان گورنیبل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا ہے طاہر صاحب پہلے بھی کہ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹجی میں سارے گروپ ایک ہیں, لیکن آپریشنل لیول کے اوپر جو چونکہ بے پناہ گروپس ہیں تو وہ جب آپریشنل لیول کے اوپر گائیڈ لائنز آتی ہیں تو اس میں بعض دفعہ وہ ایسے ٹارگٹس کو ہٹ کر جاتے ہیں جو ٹارگٹس جو ہیں وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں, ان کے کاز کے لیے بھی. القاعدہ کے مثال کے طور پہ عراق کے اندر ابو مصعب الزرقاوی تھا. ابو مصعب الزرقاوی جو تھا وہ بیسکلی القاعدہ کا آدمی نہیں تھا, کیونکہ القاعدہ وہاں پہ تھی نہیں عراق میں جب اس وقت امریکن انویژن ہوئی ہے, تو اس کو وہاں پہ فرنچائز دے دی گئی القاعدہ کی, اور اس نے شروع میں امریکیوں کے خلاف اس نے اٹیکس کیے, لیکن بعد میں چونکہ وہ بنیادی طور پہ ایک اینٹی شیعہ آدمی تھا تو اس نے ساری موومنٹ کا رخ شیعوں کے خلاف موڑ دیا, اور اس سے پھر بعد میں ڈاکٹر ایمن الظواہری کو انٹروین کرنا پڑا اور ان کو انسٹرکشن بھیجنی پڑی کہ اپنا یہ جو جنگ ہے وہ ختم کرے یہ شیعوں کے خلاف. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر اس سے تو ثابت ہوا نا, سلیم ایک منٹ, اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ القاعدہ کا ہدف شیعہ سنی فسادات نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے جو ہے وہ ٹارگٹس کو سرو بھی نہیں کرتا یہ مقصد. دیکھیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ براڈر اسٹریٹجی کے اندر وہ شیعہ سنی جو براڈر اسٹریٹجی کے اندر تو ایسا کوئی ان کا مقصد نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ایران سے ان کے تعلقات رہے بھی ہیں, اب دوبارہ اچھے ہو گئے, ماضی میں بھی رہے تھے. 9/11 کے وقت بھی یعنی کہ ان کے خاصے بہتر تعلقات تھے. جب 9/11 کا معاملہ ہوا ہے ان کے ڈائلاگ بھی ہوئے ہیں ایران کے ساتھ, بیچ میں خراب ہو گئے تھے تعلقات, اب دوبارہ اچھے ہو گئے. تو اور اس سے پہلے بھی یعنی کہ جو خالد اسلام بولی جس نے انور سادات کو قتل کیا تھا, جو کہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کی تنظیم سے ہی تھا, اس کے خاندان کو پناہ بھی ایران نے دی. تو وہ ہسٹوریکلی بھی ان کے تعلقات رہے ہیں بہت ایران سے اچھے, اور براڈر اسٹریٹجی کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعہ سنی کا القاعدہ کے حوالے سے. لیکن جب یہ بات میں نے آپ سے وہی کی ہے نا کہ جب یہ آپریشنل لیول میں معاملات آتے ہیں, تو چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ القاعدہ کا مقصد ہے پاکستان کی جو سپورٹ ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے, امریکی وار کے لیے افغانستان میں, اس کو بعض دفعہ نیوٹرل کرنا چاہتے ہیں اور دباؤ پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اس بارے میں براڈر گائیڈ لائنز نیچے گروپوں کو دی جاتی ہیں, اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ یہ بتایا جائے کہ فلاں ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے, فلاں ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کرنا. تو اس میں بعض جو گروپس ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز رکھتے ہیں, الٹرا ریڈیکل ہیں, وہ جا کر یہ اپنے مذہبی تعصبات کے تحت اس طرح کی کارروائیاں کر جاتے ہیں, جیسے کہ اس کارروائی میں ہوا. یہ جو تھیوری ہے, اس تھیوری کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آؤٹ آف باکس سوچنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی کچھ ایسے روایتی ایکٹرز بھی ہو سکتے, روایتی ایکٹرز کے علاوہ کچھ ایسے پلیئرز بھی ہو سکتے ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کے اس ڈیزائن میں, لیکن جن تک ہم جو ہے وہ اپنے ذہن کو جہاں تک ہم لے نہیں جا سکے. کیا اس کی گنجائش ہے؟ جی طاہر صاحب, میں نے عرض کیا کہ گنجائش تو اس کو, یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ واقعہ صرف ایک ٹیررسٹ ریلیٹڈ واقعہ نہیں ہے. اس کی ایک بہت براڈر اسٹریٹجی میں کچھ ایسے پلیئرز ہیں, کچھ ایسی پارز ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ٹینٹیکلز پاکستان میں آرگنائز طور پہ موجود ہیں. ان کی انوالومنٹ سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. اور یہ وہ گروپ آپ کو جب آپ اسٹریٹجی اور آپریشن کو لنک کرتے ہیں تو آپریشن جو بھی ہوتے ہیں دے آر آلویز ڈرائیوڈ آؤٹ آف اے اسٹریٹجی, جس کے اوپر بیس کر کے آپ اپنی ٹیکٹیکل پلان بناتے ہیں اور اس ٹیکٹیکل پلان کو آپ کے ایگزیکیوٹر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو آپ یاد دیکھیے کہ کہاں پہ یہ اسٹریٹجی مل رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ان گورنیبل اسٹیٹ کی صورت میں پیش کیا جائے. اور ابھی آپ دیکھیے اس واقعے کے بعد, جیسے شامی صاحب نے کہا, آپ نے فیڈریشن اور پنجاب کو تو لڑا دیا کہ آپ نے ابھی بابر اعوان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی, فوزیہ وہاب صاحب کی, بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ شوڈ ڈیزائن. وہ اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہے ٹیررزم کا, اور اٹ ہیڈ بین کلین. سو یہ جو ہمارے لیڈرز کا لیک آف ویژن ہے, جدھر وہ مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے, جیسے بابر اعوان صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہی ہیز نو پولیٹیکل, نو گورنیبل, نو ایڈمنسٹریٹو ویژن ٹو ٹاک اباؤٹ. وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں, وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں, اس کے لیے وہ اپنی پارٹی کے لیے جو بھی کچھ کرنا چاہے کریں. تو یہ جو چیز لڑانے کی جو صورتحال ہے, عوام کو پولیس سے
پولیس میں کہوں گا پولیس ایک اچھا کام کر رہی ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ, لیکن دے ہیو لیک آف ریسورسز, وہ کوئی بات نہیں کرتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ اداروں پہ سے اعتماد اٹھا رہے ہیں, پاکستان کو ایک انگورنیبل, یہ ان پاورز کو سرو کر رہا ہے جن کی طرف آپ نشان آپ فرمائیے. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. ہمیں امریکہ کی طرح جو افغانستان میں اختیار کر رہا ہے, ایک متبادل منصوبے کی طرف جا رہا ہے بتدریج, کیا ہمیں موجودہ حالات دیکھتے ہوئے وار تھیٹر پاکستان تک وسیع ہو گیا ہے, امریکہ ہمیں تو یہ گنجائش نہیں دے رہا کہ ہم اس منصوبے کی طرف جائیں جس منصوبے کی طرف وہ افغانستان میں جا رہا ہے, کیا ہمیں جانا چاہیے؟ لیکن طاہر صاحب جو بھی اوباما کی جو آپ آخری سٹیٹمنٹ پڑھے ہیں تو اس میں تو انہوں نے اس کو تھوڑا ایک مثبت طریقے سے اس کو لیا ہے. یعنی پاکستان جو ہے وہ اگر امریکہ کے جانے کے بعد کے حالات کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بناتا ہے تو اس کا کوئی راستہ بند نہیں کیا امریکہ نے. پاکستان کے پاس یہ اٹانومی اپنی جگہ موجود ہے اور اسے اس طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے نا, اس میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی ایجنڈا بھی ہے اس کا. کیونکہ اس میں ایک تو مسلم لیگ نون جو پنجاب میں جو ہو رہا ہے نا, مسلم لیگ نون کو جو بریلوی مکتب فکر ہے جو اہل سنت کا, اس سے الگ کرنے کی کوشش ہے. کہ جی دیکھیے یہ ایک, اب اس کے کون بینیفیشریز ہیں یہ ایک اور موضوع ہے گفتگو کا. اور اس کو آپ دیکھیے جو سارا ٹارگٹ ہے, یہ داتا دربار جو ہے, داتا دربار پر حملہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ ایسی بات نہیں کسی مارکیٹ میں حملہ ہو گیا یا کسی بس سٹینڈ پہ ہو گیا یا کسی بازار میں ہو گیا. یہ جب اگر ایسی اطلاعات مل رہی تھی تو جس طرح اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی لیپس ہوا ہے, کوئی نہ کوئی کوتاہی رہی ہے. اور اس کے جو اثرات ہیں نا, ان کو اب آپ اگر پولیٹیسائز کریں گے, دونوں آپ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جو مخالفین ہیں, تو وہ لگ گئے ہیں اس کام میں. تو اب اس کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ اسلامی صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا, اور سلیم شہزاد صاحب آپ کا اسلام آباد میں بہت شکریہ. دہشت گردی کی اس دھند آلود فضا میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی, ہم ہی قتل کر رہے ہیں, ہم ہی قتل ہو رہے ہیں. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv. محمد طاہر کو اجازت, اللہ نگہبان.